الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ فرماتے ہیں کہ اگر سلسلے میں داخل ہو کر انکسار اور فنا کی شان نہ پیدا ہوئی جو اس طریق کی پہلی سیڑھی ہے تو وہ شخص بالکل محروم رہا. اگر کوئی سلسلے اصلاح میں داخل ہو، حضرت اپنے سلسلے کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص چاہے کہ اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی آئے، وہ اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو کھپانا چاہتا ہو، اللہ کو پانا چاہتا ہو، اللہ کی محبت اپنے دل میں بسانا چاہتا ہو، تو وہ شخص جو اللہ کا ارادہ کرے، اللہ کو پانے کا ارادہ کرے، اللہ کو اپنے دل میں بسانے کا ارادہ کرے، اس کو کہتے ہیں مرید. ارادہ کا مطلب نیت ہونا، ہمت کرنا، خواہش رکھنا، دل میں ڈٹرمنیشن ہونا، انٹینٹ کرنا، خیال کرنا کہ میں چاہتا ہوں، یہ میرا فوکس ہے، میری زندگی کا ایک مقصد ہے، میں نے ایک مقصد بنایا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ میں اللہ کو پاؤں گا، اللہ کی محبت پاؤں گا، اللہ کا میرے دل میں بس بسیرا ہو جائے، اللہ کی محبت آ جائے، دل صاف پاک اتنا ہو جائے، اس میں جو جو چیزیں چاہیے بس وہ سب امبیلش ہو جائیں، دل کے اندر بھر جائیں، وہ گندگیاں نکل جائیں، جس سے وہ گھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اعلیٰ شان کے لائق ہو جائے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت. ظاہری بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلیات دل میں آئیں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود تو دل میں اس طرح سے آتے تو ہیں، لیکن وہ ہمیں فزیکل فارم نہیں ہے اللہ کی کوئی کہ دل میں آئیں گے تو نظر آئے گا یا پتہ چلے گا، نہیں، بلکہ اللہ کی تجلیات ہیں، اللہ کی رحمت ہیں، یعنی آپ اللہ کی موجودگی دل میں محسوس کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساتھ ہے. اور اللہ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، لیکن وہ محسوس ہونے لگے. اللہ ہمارے ساتھ ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا. اللہ سبحانہ وهو معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہوتے ہو، اپنے علم کے ساتھ، اپنی نظر کے ساتھ، اللہ کی فکر کے ساتھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر وقت ہمارا احاطہ کیے، ان کا پورا کنٹرول ہے ہر چیز میں، تو ہم لیکن محسوس نہیں کر پا رہے. ہم وہ محسوس کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے تمام امور میں ایکٹیولی دیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ ہماری زندگی ان کے طریقوں کے، ان کے احکام کے مطابق، ان کے بتائے ہوئے راستوں کے مطابق چلے، جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائے، تو جس سے وہ راضی ہو جائے. تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت دل میں آ جائے، اللہ کہ ہم ولی بن جائیں، اللہ کے دوست بن جائیں، اللہ میں اپنا بنا لے، ہم اللہ کی یاد میں بس جائیں، اللہ ہماری یاد میں ہمارے دلوں میں آ جائیں. یعنی یہ ہماری یہ ساری ایک ہی بات ہے، سب کا مقصد ایک ہی ہے. اس کو آپ تزکیہ کہیے، اس کو آپ اصلاح کہیے، سلوک کہیے، احسان کہیے، تصوف کہیے، سب کے ایک ہی معنی، مطلب جو بھی ہو، یعنی الفاظ جو بھی ہو، مفہوم ایک ہی ہے. مفہوم کیا ہے؟ کہ بس اللہ راضی ہو جائے، اللہ ہمارے ہو جائے، اللہ ہم سے دور نہ ہو، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، اللہ ہم سے منہ پھیر نہ لے، ناراضی کا اظہار نہ کرے، ہماری پکڑ نہ کرے، ہمارے دوست بن جائے. کیونکہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو اپنا دوست بنا لے، جو اللہ کا دوست بن جائے، اس کے لیے پھر کوئی غم نہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو بس جان لو کہ جو اللہ کا دوست بن گیا، اس کے لیے پھر کوئی رنج غم نہیں ہے. تو یہ گول ہے، زندگی بھر کا گول، بلکہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایسی محبت، ایسا تعلق پیدا کر لے اس دنیا میں کہ اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو، کوئی ایک حکم اللہ کا نہ ٹوٹے اس سے. یعنی وہ جان دینے پر تیار ہو جائے. نفس کا تقاضا ہے، گھر والوں کا تقاضا ہے، دنیا کا تقاضا ہے، مال اولاد، یہ سب چیزیں کھینچ رہی ہے، کیریئر ادھر بجا رہا ہے، دنیا ادھر پھنسا رہی ہے. وہ ہر چیز قربان کر دے گا اپنے رب کو راضی رکھنے کے لیے، اس کو ناراض نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ مقصود اصل میں اللہ ہے. تو اصل مقصود کے لیے پھر تو ضمنی چیزیں قربان کی جاتی ہیں نا. تو ہر حال میں اپنے رب کو راضی رکھنے کی فکر میں لگا رہے گا بندہ. تو جب اللہ کو ہم نے اپنا مقصود بنا لیا، اللہ کو اپنا مطلوب بنا لیا، تو ہم اللہ کو پانے والے بن گئے، اللہ کو پانے کا ارادہ کرنے والے. تو اللہ ہمیں عطا فرما دیں گے تو انشاءاللہ بن جائیں گے. تو جب تک ایسا ہوگا نہیں، اس وقت تک کیا کیفیت ہوگی؟ کہ ہم مرید رہیں گے. ہم نے ارادہ کیا، ارادہ کرنے والے کو مرید کہتے ہیں. تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مرید ہیں، اور جس چیز کو آپ چاہنا چاہتے ہیں، جس چیز کا آپ ارادہ کرتے ہیں، اس کو مراد کہتے ہیں. تو اللہ ہماری مراد ہے.
اللہ ہماری مراد ہے. اور شیخ، استاد، والدین، کوئی دوست احباب جو آپ کو اس راستے میں تھوڑی رہنمائی کر دیتا ہے، گائیڈ کر دیتا ہے، وہ ہمارے مرشد ہوتے ہیں. وہ راستہ دکھانا، مرشد کہتے ہیں اس کو جو راستہ دکھائے. ارشاد کرنا، ارشاد کرنا کا مطلب گائیڈ. یہ راستہ غلط جا رہے ہیں، یہاں سے وہاں چلے جائیں. کسی سے روک کے پوچھ لیتے تھے نا پہلے زمانے میں. اب تو وہ نیویگیشن کی وجہ سے ضرورت نہیں رہی، ورنہ پہلے راستے میں روک چلتے چلتے دیکھا بھی بندہ ہے کہاں سے گلی ہے، یہاں سے بتاؤ تو بتایا یہاں سے 2 گلی مڑ کے ادھر چلے جاؤ، یہاں سے وہاں ہو کر. یہ جو بتا رہا ہے یہ گائیڈ کر رہا ہے، یہ مرشد ہے، گائیڈ کر رہا ہے، گائیڈ کرنے والا. تو ظاہر بتا اصل تو اللہ ہی رشد و ہدایت دیتے، راستے تو اللہ ہی بتاتے سکھاتے ہیں، لیکن بندوں کو اللہ سبب اور ذریعہ بنا دیتے ہیں. تو جو شیخ ہے وہ ہماری گائیڈ ہے، وہ ہمیں راستہ بتانے والا ہے، دکھائے گا، بتائے گا. استاد وہ بھی یہ کام کرتا ہے، والدین بھی یہ کام کرتے ہیں، دوست احباب، امام مسجد کے سب کا یہی کام ہے کہ کسی نہ کسی طرح سیدھا راستہ بتاتے رہے. تو جو اس کا ارادہ کر لے، جس نے طے کر لیا اور وہ سلسلے میں آ گیا، سلسلے کا مطلب چین میں آ گیا، کنیکشن میں آ گیا، یہ انرول ہو گیا. ایک تو وہ ہے کہ جو سب لوگ ہیں، خواہش سب کی ہے، کر کوئی نہیں رہا، ایڈمیشن بھی نہیں لیا ہوا، سب کا ڈاکٹر بننے کا ارادہ ہے، لیکن MBBS کی اپلیکیشن آئی ہوئی، کوئی جمع نہیں کرا رہا فارم. تو ان کی بات نہیں ہو رہی. جس نے اپلیکیشن جمع ہی نہیں کرائی اس کی کیا بات کریں. جو اپلیکیشن دے کے داخل ہسپتال یا اسکول یا میڈیکل کالج میں داخل ہو چکا ہے، اب یونیورسٹی میں داخل ہو چکا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. تو جو بھی اس سلسلے میں داخل ہو جائے یا جس کا ارادہ ہو داخل ہونے کا، جس کے ذہن میں یہ ہو، اس کے بارے میں فرما رہے حضرت کہ اس سلسلے میں داخل ہونے کے بعد پہلی چیز کیا آنی چاہیے؟ انکساری اور فنا. انکساری اور فنا. انکساری کا مطلب ہے کہ اندر سے آدمی اپنے آپ کو بالکل حقیر سمجھے، اپنے دل میں حقیر سمجھے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ایسے کر کے بیٹھا نہیں میری کیا حق، میں تو جاہل ہوں بالکل. یہ نہیں، یہ حقیقی انکساری نہیں ہے. حقیقی انکساری یہ ہے کہ آدمی اپنے بارے میں یقین رکھتا ہو کہ میں سب سے برا انسان ہوں اس کائنات کا، مجھ سے زیادہ خراب انسان اس دنیا میں کوئی نہیں. اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھتا ہوں. دوسروں کے مقابلے باہر سے شو کرے نہ کرے اس کی ضرورت نہیں شو کرنے کی، وہ پتہ چل جائے گا. ایک مجلس میں اسی طرح سے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جو شیخ تھے بیان کر رہے تھے، کسی نے ایسے تذکرہ کر دیا آتے ہوئے، بھئی کون ہے جس نے گڑبڑ کی ہوئی ہے، نالائق جو سب سے زیادہ، نکل جائے یہاں سے. تو وہ شیخ اٹھے اور باہر نکل کے جانے لگے. لوگوں نے کہا حضرت آپ تشریف رکھیں، آپ کو چلے جا رہے ہیں. وہ تو کسی غلط، مثلا آج کے زمانے کے حساب سے کہیں گے غلط پارکنگ کر دی تھی اس کو، کون نالائق ہے جس نے غلط گاڑی کی پارکنگ، باہر نکلے، نالائق ہے یہاں سے نکل جائے. تو شیخ اٹھے اور باہر جانے لگے. سب سے زیادہ نالائق تو میں ہوں، اس لیے کہ جس کو صحیح احساس ہوگا کہ وہ نالائق ہے تو اس کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے بھی اس کو نالائق کہہ دے تو شرمندہ ہونے لگے. اس لیے وہ تھانوی صاحب کی مجلس میں ایک صاحب نے سوال کیا تو اس نے فرمایا کہ جواب دے دیجیے. تو وہ صاحب بولنے لگے ارے حضرت میں کہاں تو جاہل آدمی ہوں، مجھے کہاں آتا ہے، میں تو بالکل ہی حقیر غلام دستگیر فقیر انسان. تو حضرت نے کہا کہ ہاں صحیح کہا آپ نے، جاہل ہے آپ، میں نے غلط پوچھا، آپ سے پوچھنا نہیں چاہیے تھا. تو تھانوی صاحب تو فوراً ہی گردن پکڑ لیتے تھے علاج کرنے کے لیے. تو کہا آپ نے ٹھیک کہا، آپ جاہل گنوار جو انہوں نے کہا تھا ان کے بارے میں کہہ دیا. میں پھر خود ہی جواب دیتا ہوں، خود ہی جواب دیا. پھر مجلس ختم ہوئی تو سب جانے لگے، تو سب تو چلے گئے، ان کو روک لیا، ٹھہرے. اب پوچھا کہ جب آپ نے یہ کہا میرے سوال کے جواب میں کبھی میں جاہل ہوں گنوار ہوں، پھر میں نے کہا آپ کو جاہل تو کیسا لگا؟ کہیں گے آپ نے حضرت سب کے سامنے جاہل گنوار سبھی بول دیا، دل کو بہت چوٹ لگی، غم ہوا کہ سب کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیا آپ نے مجھے. کسی کو بھی کہیں جاہل تو برا لگتا ہے نا، تو میں کیوں، آپ نے تو خود اپنے بارے میں یہ کہا تھا. تو یہ بات کہ خود کہنے سے تو آدمی کی شان بڑھتی ہے نا. میں اپنے آپ کو جاہل کہوں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے تو آپ کہیں کیا آدمی ہے یار، اتنا جانتا ہے پھر بھی اپنے آپ کو جاہل کہہ رہا ہے، اتنا بڑا علامہ ہے اپنے آپ کو جاہل کہہ رہا ہے، تو زیادہ سے تو شان بڑھے گی. اور آپ میں سے کوئی آ گیا بھائی جاہل ادھر آئیے، پھر پتہ چلے گا اندر سے میری کیا. اب میں آپ کے سامنے اس موضوع کی وجہ سے تو کچھ نہ کہوں، خاموش بیٹھا رہا ہوں، لیکن دل میں پکڑوں کہ تجھے سائڈ میں لے جا کے بتاتا ہوں. ٹھہر جا ذرا، ابھی تو ریکارڈنگ چل رہی ہے نا پبلک میں، ابھی تو سب دیکھ رہے ہیں، ابھی تو موضوع یہی چل رہا ہے، تو اس لیے اس کا ذرا خیال کرنا پڑے گا. تنہائی میں بتاؤں گا آپ کو. تو یہ کرتے ہیں بہت کامن. تو اس کا اس سے تعلق نہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا خیال، لوگ آپ کو حقیر سمجھتے ہیں،
لوگ آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتے رہے، لوگ آپ کو منکسر المزاج سمجھے، بہت متکبر، کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگوں کے سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ کیا سمجھتے ہیں آپ کے بارے میں، اللہ کے نزدیک آپ کی کیا حیثیت ہے، اور آپ خود اپنے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کیا ہیں. تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انہیں کی مجلس میں کہا کہتے تھے آپ کہتے تو یہ ہیں کہ میں اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھتا ہوں، اور ڈانٹتے بھی رہتے ہیں. ڈانٹ ڈپٹ اتنی کرتے ہیں مجلس میں، اس کو ڈانٹا، اس کو ٹوکا، اس کو غلط بیٹھنے پہ بتایا، اس کو صحیح سے بیٹھنے پہ بتایا، یوں کیوں نہیں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا، کہ باریک باریک باتوں پہ ایسی پکڑ کرتے ہیں کہ ہماری تو حالت خراب رہتی ہے. مجلس میں آتے تو ڈرتے ہیں کہ یار آج بھی کچھ ہوگا، کچھ نہ کچھ. تو اب آپ کہتے یہ ہیں کہ امتیاز تھانوی صاحب کا بڑا مشہور مقولہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو ہر مومن سے حقیر سمجھتا ہوں، سب مومن مجھ سے افضل ہے، یہ میں ایمان کے طور پہ سمجھتا ہوں. اور جو کافر ہیں ان کو، یعنی ایمان والوں کو تو فی الحال اپنے سے افضل سمجھتا ہوں، اور جو کفار ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کو فی المعال والاحتمال، یعنی معال کا مطلب نتیجے کے اعتبار سے، یا احتمال کے درجے میں، امکان کے درجے میں ایسا سمجھتا ہوں کہ یہ بھی مجھ سے بہتر ہے. ابھی تو نہیں ہے، ابھی تو میں مسلمان ہوں تو ان سے بہتر ہوں، لیکن کل یہ مسلمان ہو گئے تو مجھ سے بہتر ہو جائیں گے. اپنے آپ کو مسلمانوں میں سب سے حقیر سمجھتا ہوں، اور کافروں کا پوٹینشیل ہے کہ وہ بھی آگے نکل جائے. تو خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ذرا کلیکٹر تھے، ڈپٹی کلیکٹر وغیرہ تھے اپنے علاقے کے، تو وہ حضرت سے ذرا بے تکلفی بھی کرتے تھے، تو کئی کئی باتوں میں سوال بھی زیادہ کرتے، اسی لیے ڈانٹ بھی دفعہ پڑی، کہا کہ نکل جاؤ، نکال دیا تھا، اسی وجہ سے زیادہ ہی سوال کرتے. حضرت اصول کے بہت پابند تھے، بے اصولی کسی کی برداشت نہیں کرتے تھے. تو خیر، تو کہا کہ حضرت آپ کہتے ہیں کہ میں حقیر ہوں سب سے زیادہ، اور سب کو اپنے سے افضل سمجھتے ہیں، لیکن تو مفضول کبھی افضل کو ڈانٹتا نہیں ہے. جو نیچے ہوتا ہے وہ اپنے آپ اونچے اونچے والوں کو کیسے ڈانٹتا ہے. تو کہنے کہ تو سوال تو بہت اہم تھا، جواب بھی ظاہری بات ہے، اللہ والے بڑے لوگوں کا جواب بھی پھر ویسے ہی ہوتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بتائیے خواجہ صاحب کہ اگر کوئی بادشاہ ہو اور اس کا بیٹا شہزادہ کوئی نالائقی کرے، اور بادشاہ جلاد کو حکم دے دے رہا اور دربار میں کھڑا کر کے اس کو کوڑا لگانے کو کہے، تو جلاد کو کیا کرنا چاہیے؟ جلاد کو کوڑا لگانا چاہیے، بادشاہ کی ماننی چاہیے، ہاں ماننا چاہیے. اس وقت جلاد کو بادشاہ، یعنی وہ شہزادے کو جلاد کوڑا مار رہا ہوتا ہے، اس وقت اس شہزادے کے بارے میں اس کی کیا خیال ہوتا ہے کہ میں افضل ہوں یا یہ شہزادہ افضل ہے؟ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ میں کوڑا مار رہا ہوں اس شہزادے کو تو میں افضل ہو گیا اس سے؟ وہ اب بھی اپنے آپ کو حقیر ہی سمجھتا ہے کہ میری اتنی اوقات ہے، بس مجھے بادشاہ نے حکم کیا ہوا تو کہ میں بھی آپ لوگ کو یہی سمجھ کے ڈانٹتا پیٹتا رہتا ہوں. یعنی آپ پر سختی کوڑے لگانے کی مار پٹائی میٹافوریکل، مارتے تو وہ نہیں تھے عموماً، مارتے وارتے نہیں تھے، ڈانٹتے تھے. نہیں، ڈانٹ ڈپٹ اس لیے کرتا ہوں، میری یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو اسی کام کے لیے میرے حوالے کیا ہے. یعنی جو اصلاح کے لیے آئے گا تو اس کی تو اصلاح ہی کی جائے گی نا. باہر چلتے ہوئے تو کسی سے نہیں کہا جاتا، جو آئے گا مجلس میں اس کی رگڑائی ہے، جو نہیں آ رہا نہ ہے اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں. تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ اصلاح، لیکن رہے دل کے اندر انکساری، اپنے بارے میں خیال نہ آ جائے کہ میں کچھ ہوں، کسی صورت میں نہیں ہے. یہ دل کی ہے آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، پھر اس پہ مجھے ناز، اس پر ہے مجھے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے. یعنی اپنے بارے میں اگر میں کچھ ہوں تو یہی تو ذلت ہے، اس میں کمال نہیں ہے. اصل کام ہی یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو حقیر سمجھے، کچھ نہ سمجھے، کچھ نہ سمجھے. اب یہ انا جو ہے یہ برداشت نہیں کرتی کہ یار اگر ہم نے ایسا نہیں سمجھا، کچھ اپنے آپ کو بالکل ہی مٹا دیا اور حقیر سمجھتے رہے تو لوگ تو رون کے چلے جائیں گے. جو آئے گا جوتے لگائے گا، جو آئے گا بولے گا، جو آئے گا جس کا جو دل چاہے گا کہتا چلا جائے گا. سر چڑھ جاتے ہیں لوگ، ان کو ذرا سیدھا نہ کرو تو وہ دماغ خراب ہو جاتا ہے ان لوگوں کا، تو اوقات میں رکھنا پڑتا ہے. تو نہیں، جیسے آپ نے جملہ کہا نا کہ لوگ آپ کے اوپر سے گزر جائیں گے، آپ کو ابیوز کریں گے، اور آپ کو ان کی اوقات میں رکھنا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ میں عاجزی ہے ہی نہیں موجود. تبھی تو آپ ان کی اوقات میں رکھ رہے ہیں. ان کی اوقات تو اوپر ہے نا آپ سے آٹومیٹیکلی، اور وہ آپ کو جو رون کے جا رہے ہیں تو اوپر ہے تو رون کے ہی جائیں گے. آپ کو یہ احساس ہو کیوں رہا ہے؟ اس احساس کی تو پرابلم ہے. یہ پرابلم نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ ڈیل کیسے کریں یا وہ آپ کے ساتھ ڈیل کریں، وہ بات کی بات ہے.
آپ کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس قابل ہوں کہ میری عزت کی جائے. لوگ اگر عزت کریں، تعریف کریں، شان بیان کریں، کچھ کہہ دیا کریں، تو اس سے خیال سمجھے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا مواخذہ مت کیجیے گا، یہ تو ایسا سمجھ رہے ہیں آپ نے پردہ کیا ہوا ہے، میری گناہوں کو چھپایا ہوا ہے، میری گندگی ان کے سامنے نہیں ہے، اس لیے یہ ایسا سمجھ رہے ہیں. لیکن میں تو جانتا ہوں میری کیا حیثیت، اور آپ بھی جانتے ہیں اللہ. اس لیے میری پکڑ نہیں فرمائیے گا ان لوگوں کے گمان کی وجہ سے. میں نے ان سے نہیں کہا یا اللہ یہ تو ان کا اپنا خیال، اپنا گمان ہے، اللہ ان کے گمان کے مطابق جو کر رہے ہیں بس آپ مجھے ویسا بنا دیجیے. آپ کے پاس میں یہ بھی ہے، مجھے ویسے ہی اچھا کر دی جیسے ہی سمجھتے، لیکن ہوں میں اتنا گندا کہ مجھے تو قاعدے سے یعنی ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہیے. اور اگر آپ نے پردہ نہ کر دیا ہوتا میرے گناہوں پر ستاری کا تو یہ مجھے دھکے دے کے نکال دیتے. عزت تو دور کی بات ہے. تو یہ اللہ اس پر آپ کا شکر ادا کرتا ہے. تو یہ خیال ہوتا ہے اس شخص کا. اسی لیے جب یہ عاجزی اور انکساری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو نظر آئے گا کہ باقاعدہ اتنے اعلیٰ درجے کے صحابہ ہیں. اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کیسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہنا کتنا عجیب بات ہے نا. 3 دن ہے، ابھی فجر کی نماز پڑھائی ہے، اور فجر کی نماز میں ظالم وہ مجوسی خنجر مارتا ہے آپ کو پیٹ میں، سینے میں، جگہ جگہ. اب وہاں سے 3 دن آپ دنیا سے شہید ہو کے چلے جاتے ہیں. اور اس دوران میں آپ سے سوال کیا جائے اور آپ کہتے ہیں اگر ایک بندہ جنت میں جانے سے رہ جائے گا اور جہنم میں بھیجا جائے گا تو مجھے خطرہ کہیں میں نہ ہوں. پوری دنیا میں اکیلا ایک جو جہنم میں جا رہا ہوگا مجھے ڈر ہے کہیں میں نہ ہوں. وہ عمر فاروق، وہ اپنے آپ کو سب مسلمانوں سے ہلکا سمجھ رہے ہیں، سارے مجھ سے بہتر ہیں. وہ آخری کے 3 دنوں میں کوئی ہیڈ لائن بنانے کے لیے لوگ یاد رکھیں گے، بڑے اچھے اچھے جملے بولنے چاہیے اس وقت ذرا چن چن کے. مسجد نبی میں اللہ ایسے لوگوں کو رکھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں کہ جو نعوذ باللہ ڈرامہ کر رہے ہوں، جن کو عشرہ مبشرہ ہونے کی پہلے ان کو پتہ نہیں تھا کہ عشرہ مبشرہ میں ہوں میں شامل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، پورا یقین تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جتنا دیکھا تھا اس کے مطابق کہا. اس کے بعد ہمارا کیا معاملہ ہوتا، بلکہ انہوں نے تو کہا بھی بعض اور صحابہ سے پہلے سے وہ کہتے تھے کہ ایسا اچھا نہ ہوتا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا معاملہ تھا ان کے ساتھ بس جہاں تک ہمارے اعمال ہو گئے تھے اسی پہ ہمارا فیصلہ ہو جائے، آگے کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کیا 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 نہیں کیا. کوئی چیک کرنے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. وہاں تو آپ کے ساتھ ہوتے تھے تو ہر چیز کی چیکنگ ہوتی رہتی تھی، صحیح غلط پوچھ پوچھ کے چلتے تھے. تو بس اسی پہ سارا حساب کتاب ہو جائے. دوسرے صحابی غالب ابو الدرداء تھے، کوئی اور تھے. انہوں نے کہا نہیں، ہم نے اس کے بعد بہت سے اور بھی کام کیے، اتنے سے سالوں 20 22 سال 15 سال گزر گئے. اس سب کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ 12 15 سال میں جو کام ہوئے نیکی کے بھی بہت کام ہوئے تو ہم اس کا حساب بھی چاہتے ہیں، فائدہ ہمیں اس کا بھی ملے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو یہ غنیمت سمجھتا ہوں کہ اسی پہ معاملہ ہو جائے، آگے کچھ نہ ہو تب بھی ٹھیک ہے. تو اپنے آپ کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے. یہ انکساری کیسے آئی؟ اس لیے آئی کہ جب اپنے اعمال پہ انسان کی نظر ہو، اپنے آپ کو دیکھے، اپنی کیفیت نظر آئے اور اللہ کی شان کے آگے رکھے اس کو، تو پتہ چلے کہ تو کچرا ہے، کچھ بھی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز ادا کر رہے ہیں، فرض نماز کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. وہ نماز کے بعد استغفر اللہ کس چیز؟ اے اللہ جو آپ کی شان ہے ویسی نماز میں نہیں پڑھ سکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہو رہا ہے، جن کا اکیلا ایک سجدہ پوری کائنات کی تمام مخلوق کی عبادت سے بڑھ کر ہے، ساری زندگی کی عبادت سے لے وہ ایک اکیلا سجدہ ان کا اتنا قیمتی، اور وہ اس کو اللہ کی شان نہیں سمجھ رہے. تو ہم آپ کس کھیت کی مولی ہے؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ ہمیں ایک ایسے احساس ہو جائے کہ میں کچھ کر رہا ہوں. پھر یہ کہ چلو ہم نے کوئی عمل کر لیا، فرض کیجیے مان لیا آپ نے جو ہے وہ مسجد اقصی کو آزاد کرا دیا، صلاح الدین ایوبی ہو گئے. آپ نے جو ہے باقاعدہ فلاں ملکوں کی فتح آپ کے ہاتھوں ہوئی ہے تو آپ بہت بڑے آدمی ہو گئے. جو بھی ہو، آپ نے امت کے لیے بڑے قیمتی کارنامے انجام دیے. لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ کام ہوا بھی تو اللہ کی رحمت سے، میرے اختیار سے کب ہوا، میں تو اللہ کی توفیق سے کر پایا. پھر وہ کام ہو گیا ہے، اللہ کے قابل قبول حقیقت میں ہے کہ نہیں ہے. اس لیے صحابہ کرام اس حدیث سے بہت ڈرتے تھے، اور نیک لوگ ہمیشہ اس سے ڈرتے رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کبھی
فاسق اور گناہگار سے اپنے دین کی خدمت کے کام لے لیتا ہے. تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بظاہر اگر کوئی کام کر بھی رہے ہیں، اب کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، ہے ہی نہیں کوئی کام، لیکن بظاہر لگے کہ آپ کو ہماری چیریٹی بہت اچھی چل رہی ہے، مثلا غریبوں کو ہم نے وہ فلاں ملک میں اتنا پیسہ بھیجا، سونامی میں اتنا بھیجا، فلاں جگہ یہ کیا، یا فلاں جگہ ایسا ہوا، یا فلاں مدرسہ چل رہا ہے، فلاں کلاسز ہو رہی ہیں، یہ سب آپ کو نظر آنے لگے تو آپ کے سب دین کی خدمت ہو رہی ہے. تو آپ کہیں کہ یہ ہو تو رہی ہے دین کی خدمت. میں اتنا گناہ گار انسان ہوں کہ اللہ مجھ جیسے فاسق اور فاجر سے کہیں دین کی خدمت تو نہیں دے رہا. کہ اللہ کبھی کبھی فاسق و فاجر سے بھی دین کی مدد کے لیے کام لے لیتا ہے، کسی سے بھی کام، کسی کو بھی اللہ کام میں لگا لیتا ہے. تو اگر ہم ان فاسق اور فاجر میں شامل ہو گئے تو دین کا کام تو ہو رہا ہے، تو دین کو تو فائدہ ہوگا، مجھے اور آپ کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم تو خود اندر سے گندے لوگ ہیں. تو اپنی گندگی پر نظر ہونا، اپنے بارے میں حقارت کا احساس ہونا، یہ خود اپنی ذات میں ہونا چاہیے. ہاں جب اللہ کبھی توفیق دے اچھے کام ہونے کی، اللہ سے امید بھی اچھی لگا، وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہونا الگ ہے، اور اپنے عمل کو کچھ سمجھنا یہ الگ ہے. اس لیے مستقل یہ احساس ہو کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں اور کچھ نہیں کر رہا ہوں، جو کر رہا ہوں وہ اللہ کی توفیق سے ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں آئی، کوئی وحی نہیں آئی کہ قابل قبول ہے کہ نہیں برداشت، اللہ نے اس کو قبول کر کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول کر کے پہنچا دیا نیک اعمال کے لسٹ میں یا نہیں، پتہ ہی نہیں. اور پھر یہ کہ اگر ہو بھی گیا، ابھی یہ بھی پتہ چل جائے کہ ہاں بھائی ابھی بہت اچھا کام ہوا، قبول ہو گیا اور آپ کو اس کا ثواب بھی مل گیا، تو کئی اکیلے کام کافی ہوگا، آگے پتہ نہیں میں کیا کر جاؤں الٹا، پتہ نہیں مرنے سے پہلے ایمان پہ بھی جاتا ہوں کہ نہیں، مرتد ہو گیا تو کیا ہوگا. ایمان والے کی تو حالت ہر وقت ایسی ڈرتی ڈرتی گھبراتی ہوئی رہنی چاہیے، کبھی اس کو کفایت محسوس ہی نہ ہو، کبھی اس کو یہ احساس نہ ہو کہ میں نے کافی کر لیا، اب تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اب تو بس مزے کرو، پارٹی کرو. یعنی کتنی عجیب بات ہے. بدری صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو کہہ دیا ان کے بارے میں، اے ملو ما شئتم، جو چاہو کرو، قد غفرت لکم، اب تم جو چاہو کرو، تمہارے سارے گناہ معاف کیے جا چکے. اب بدری صحابہ تو ایک بھی ایسا نہیں ملے گا اس کے بعد اس نے کام کرنا چھوڑ دیا اور یہ سوچ کے کہ بھائی میرے تو سارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو چکے ہیں، جنت کا سرٹیفکیٹ اللہ نے دلوا دیا ہے، بھائی چھٹی ہوئی. اس سے زیادہ کام کرتے رہے، اور زیادہ رگڑے کرتے رہے، محنتیں کرتے رہے، کھپتے رہے، اپنے آپ کو لگائے رکھا، اس لیے کہ یہ احساس تھا کہ یہ تو چھن گیا تو کیا ہوگا، میرے اعمال کی نحوست سے واپس چلا گیا سب کم تو کیا ہوگا. اتنی جو اللہ کی رحمت ہوئی ہے اس کو بچا کے رکھنا کتنا مشکل ہے. اور آپ میں سے بہت سے لوگوں کی اسکولوں میں اپنے بچپن میں یا بڑے ہو کر سمجھداری کے یا ہوش میں پوزیشن آتی ہوگی، تو جو لوگ کلاس میں پہلی دوسری پوزیشن لیتے تھے ان کی حالت امتحان کے زمانے میں ہر دفعہ کے ہر امتحان میں، وہ ماہانہ امتحان ہو، ہمارے اسکول میں ہر مہینے امتحان ہوتا تھا، اور پھر سہمائی اور پھر ششمائی اور پھر سالانہ امتحان، اور ہر امتحان میں سب سے زیادہ بری حالت ہماری اس لیے ہوتی تھی کہ ہمیں وہ فرسٹ پوزیشن مینٹین رکھنا. کوئی نیا لڑکا کلاس میں داخل ہوا نہیں کہ پہلے ٹینشن ہوتی کہ یہ ہے کیسا، تو چند دنوں میں اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ ہلکا ہی ہے، تو بڑی تسلی ہوتی تھی. ذرا کوئی تیز لڑکا آیا تو اب ایک ٹینشن کی، یہ کیا پڑھ رہا ہے، یعنی اپنا پڑھنے کے علاوہ یہ تو مستقل دیکھتا رہتا ہے کہ اس نے کیا یاد کیا ہے، اس کو کلاس میں ٹیچر نے کیا دیا، اس صفحے پہ اس کے کتنے گڈ ہیں، اس کو کتنے ایکسیلنٹ ملے ہوئے. ایک ٹینشن رہتی تھی کہ یہ محنت زیادہ تو نہیں کرنا. تو ایسا نہیں کہ اس کو کوئی ڈاج کروں گا، لیکن یہ فکر رہتی تھی یہ ہے، تو اس کے حساب سے اپنی محنت بڑھائے چلے جا رہے ہیں. نتیجہ یہ کہ میں اپنے اسکول میں، پورے اسکول میں کبھی بھی میں نے ریسس میں کلاس نہیں چھوڑی، پوری کلاس نیچے چلی جاتی تھی، میں ریسس میں کلاس روم میں بیٹھا رہا. آج تک کبھی ریسس میں جو وقفہ ہوتا ہے اس میں کلاس میں اتر کے نیچے باہر جا کے میں کھیلنے کے لیے جمع نہیں ہوا. لوگ بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، بس اس ٹینشن میں ایسا کوئی اسٹریس. کبھی ٹیوشن نہیں پڑھا، گھر آ کے کتابیں دوبارہ نہیں کھولتے تھے، امتحان میں پڑھتے تھے خالی. لیکن یہ کہ وہیں پہ ہاتھ کے ہاتھ یاد ہونا ضروری ہے، جو ٹیچر نے کام دیا بس وہ بس یوں سمجھ میں آ جائے، کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا، کیوں نہیں، یہ ایک فکر رہتی تھی. الحمدللہ ہمیشہ فرسٹ پوزیشن رہی.
کبھی اسکول میں فرسٹ پوزیشن آتی تھی کئی دفعہ اور کلاس میں تو آتی تھی، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی تسلی نہیں ہوئی آخر وقت تک. کسی ایگزام میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ یار کوئی ٹینشن ہی نہیں پڑھتے آج. اور امتحان دینے کے بعد آ کر بھی صرف وہی ہر پرچے کی وہی غلطیاں یاد ہوتی تھی کہ ابھی یار وہ غلط ہو گیا. اب یہ سارے خوش ہو کے بیٹھے ہوئے بتا رہے کہ ہمارا تو بڑا اچھا ہوا، بڑا دھاسو پیپر ہوا، ہر ایک کا دھاسو پیپر ہوتا تھا، اور ہماری حالت یہ ہوتی تھی کہ جناب وہ اندر سے بتا ہی نہیں رہے کسی کو کیسے پڑھ ٹھیک ہوا ٹھیک ہوا. اب کہیں نہیں تو میں صحیح ہوا ہوگا، صحیح ہوا ٹھیک ہوا، لیکن وہ اندر ہی اندر آگے کتاب کھول رہا یار یہ والا غلط ہوا، یہ والا وہی یاد آ رہے ہیں جو غلط ہوئے ہوں گے. اور مزے کی بات ہے کہ وہ جو آپ کو یاد آ رہا ہے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ وہ غلط، کیونکہ 99% نہیں آ سکتا آپ کو اس کے میں، اس کا مطلب وہ آپ کو لگ رہا آپ کے خیال میں کہ آپ نے شاید یہ کیا ہو، وہاں صحیح کیا. ایسا بھی ہوتا تھا، لیکن وہ بس ایک دماغ میں اسٹریس رہتا تھا کہ نہیں یہ ہے. اور اس میں ہمارے ابا کا بھی ماشاء اللہ اللہ ان کی خبر کو نور سے بھرے، ساری زندگی کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ بہت اچھا کیا کہ ماشاء اللہ اور محنت کرو. 96 کی ہوں، 96% ہے اوور آل پورے اسکول میں پوزیشن ہے. تو کہتے محنت کرتے تو 100 ہو جاتی، یعنی چند نمبر بھی کیوں کم ہے کسی بھی پرچے میں. تو وہ یعنی انکریج کرتے تھے بس اتنا کہ آئندہ ذرا اور بہتر کرنا. کبھی زندگی میں کوئی ہدیہ نہیں دیا پورے، اور ہم تصور نہیں کرتے تھے کہ ہمیں کوئی گفٹ ملے گا کسی بھی کام کے لیے. وہ کام ڈیفالٹ ہوتا تھا کہ کرنا ہی ہے، وہ زندگی کا مقصد ایسے ہی کرنا ہے. اور کمال کی بات ہے کہ بہن بھائیوں میں سے کوئی پوزیشن لے کر نہیں آ رہا تھا. ایک چھوٹی میری بہن تھی وہ آتی تھی کبھی سیکنڈ تھرڈ وغیرہ، لیکن کبھی ایکسپیکٹیشن نہیں تھا کہ ان کو آپ نہیں کہہ رہے، ان کو نہیں کہہ رہے اور آپ ہی کو کہہ رہے. تو ان کا پورا پناہ موصول تھا، بلکہ الٹا ہے کہ اس کو بھی پڑھانا ہے، تم کو ہوم ورک کرواؤ، اس کی تیاری کرواؤ. محلے کے کوئی بچے آ گئے تو اس کو بھی پورا ٹائم دینا ضروری ہے، اور حفظ بھی کرنا ساتھ اپنے، اور یہ سب چیزیں. کوئی ٹیوشن نہیں، کچھ بھی نہیں. اور ابا کبھی کتاب کھولنے کو نہیں کہیں گے کتاب کھولو پڑھو، نہیں پڑھنا یہ خود پتا ہے تمہیں ڈے 1 سے، یعنی کلاس 3 سے مجھے پورے اپنے ہوش و حواس میں خود کرنا. تو لیکن خوف ہمیشہ رہتا تھا ہر امتحان کے وقت میں، آخر وقت تک یہ رہنا. یعنی اب یہ بھی پتا ہے کہ کل سیریمنی ہے، اور سیریمنی میں صبح تیار ہو کے پہنچ گئے وہاں پر، اور وہاں سے اناؤنس ہوں گے کلاس. تو یہ پتہ نہیں ہو سکتا لاسٹ منٹ پہ، یعنی اندازہ ہے ساری کلاس کہہ رہی ہے کہ تمہاری فرسٹ پوزیشن ہوگی، بالکل فکر نہ کرو. اور میں بالکل سانس رو کے ایسے بیٹھا ہوا ہوں، اور پوری کلاس والے پارٹی کر رہے ہیں. اور پرنسپل جب بلائیں گے تو آپ کی حالت خراب ہے بالکل. مجھے اب بھی یہ لگ رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے میرا نام نہیں ہوگا، یعنی یقین کے درجے میں مجھے یہ ہوتا تھا کہ زیادہ چانس یہ کہ نام نہیں ہوگا. تو امی ابا کبھی کبھی کہتے تھے کہ ہم بھی چلتے، وہ بلاتے تھے پیرنٹس وغیرہ کو. تم کہتے نہیں کوئی ضرورت نہیں. خواہش میری ہوتی کہ نہ ہے، کیونکہ وہاں اگر نام نہیں آیا تو کتنی شرمندگی ہوگی اماں ابا کو. تو اس غم کی وجہ سے کٹانے کی کوشش کرتے کہ یہ نہ آئے، چپکے سے جلد جائیے، یہ نہ آئے بس پیچھے. اور مجھے کوئی یاد نہیں کہ کبھی بھی امی ابا میرے کسی سیریمنی میں موجود بھی رہے، آج تک کبھی بھی. خاموشی سے اپنی پوزیشن گھر آ کے چپکے سے آ کے امی پوچھ لیا تو بتا دیا، رپورٹ دے دی خالی ایسے کرتے. چھوٹے بہن بھائی یہ لوگ شور مچا دیتے تھے، میرا بھائی یا یہ لوگ کہنا سلیم بھائی کی تو فرسٹ پوزیشن آئی تھی پورے اسکول میں، میڈم نے یہ دیا وہ کیا یوں کیا بات بابا کی، اور ہم شرمندہ ہو کے سر جھکا کے بیٹھے ہوئے. تو اس پہ بھی اماں ابا کا بھی یہ نہیں کہ ماشاء اللہ کیا بات ہے آ جاؤ بھی، لیکن یہ کہ ہمیں معلوم ہے کہ ابا خوش ہوتے ہیں اور اماں خوش ہوتی ہیں، کیونکہ وہ دوسروں سے کہیں تذکرے میں ہوتا تھا بتاتے تھے نہیں ایسا بچہ ہے ماشاء اللہ، وہ تعریف کرتے تو اس سے سن لیتے تھے کبھی ادھر گن سن، تو اس سے یقین یہ آتا تھا کہ ٹھیک ہے کام صحیح ہے. اتنا کہ ابا خوش ہے ہم سے اتنا کافی ہے. وہ اسی پہ فرشتہ تھے، یعنی ابا کے اوپر جان دے سکتے تھے اس وقت، اماں پہ جان دے سکتے ہیں اب بھی ظاہری بات، لیکن اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ ابا ہم سے راضی ہیں، یہ کمال. اب تو خیر ظاہر ان چیزوں کی فکر ہی نہیں کہ ابا راضی ہیں، ابا تو پگلے ان کو سائڈ میں پھینکو کیا کرنا ہے، کوئی قدر ہی نہیں ابا کی، بیچاروں کو کیا سمجھ میں آئے گا ان کو. یہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن یہ اپنی ذات میں انکساری ہونا یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اگر ہمیں نصیب ہو جائے. لیکن دینی کاموں میں سب سے مشکل کام یہی ہے، جب آپ دین کا کام کرنے لگتے ہیں ہر دفعہ کچھ نہ کچھ نیکی آتی ہے، کچھ نہ کچھ خیر آتی ہے، کچھ اچھا کام ہونے لگتا ہے، تو ظاہر بات ہے وہ آپ کے دل میں خیال ڈال لیتا ہے کہ آپ کچھ ہیں. اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو کسی بڑے کے سامنے رکھے آدمی تو اپنی اوقات ٹھیک رہتی ہے. ابھی ہم لوگ پچھلے ہفتے جب لیسٹر سے آ رہے تھے تو آتے آتے کسی نے تذکرے میں کہا کہ بھائی میں، ہمارے ایک دوست تھے، غیبانہ ان سے تعارف تھا، ہمارے ایک مشترکہ دوست کی وجہ سے وہ
حضرت عبداللہ فیروز میمن صاحب جو پاکستان میں دامت برکاتہم، حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، اچھے بزرگ ہیں ماشاء اللہ. وہ ہمارے حضرت سے ان کی ملاقات بھی ہوئی اور بہت ہی محبت کا اظہار کرتے ہیں. میں تو کبھی پاکستان جاتا ہوں تو حضرت کی وجہ سے بہت اکرام بھی کرتے ہیں. اور ظاہر بات ہے حضرت والا ہمارے جو ہے وہ عالم بھی ہے، تو وہ عالم نہیں ہے تو اس لحاظ سے بھی بہت قدر کرتے ہیں. اور خود بہت بڑے شیخ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں. ان کو باقاعدہ جامعہ اشرفیہ جیسے مدرسوں میں بھی بلایا جاتا ہے، بڑے بڑے مدرسوں میں بلا کے ان سے بیانات کروایا جاتا ہے کہ وہاں تو بڑے بڑے علماء موجود ہیں لیکن یہ ماشاء اللہ بڑے بزرگ ہیں. تو ان سے متعلق تھے یہ. تو انہوں نے تذکرہ کیا تھا کہ ملنا چاہتا ہوں، تو میں نے ارینج کیا. تو پچھلے ہفتے وہ آئے ہوئے تھے تو وہ اندر میں لے گیا حضرت کے ساتھ، ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو آتے ہوئے ان سے ملاقات بھی ہوئی. تو حضرت نے تو وہ کہنے لگے کہ ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی، ملاقات ہو گئی آپ سے، اور ہمارے حضرت تو بہت خوش ہوں گے اس سے، کیونکہ وہ تو جب بھی کوئی یہاں آتا ہے آپ کے یہاں تو اس سے بہت ایسا خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور آپ کا تو بڑا اکرام کرتے ہیں بہت آپ کے. اس لیے مجھے یہاں بیٹھ کے بالکل وہی فائدہ اور مزہ اور لطف آیا جو میں نے اپنے حضرت کی مجلس میں سیکھا. حضرت نے استغفر اللہ، تو ہمارے حضرت کا رسم میں بھائی یہ تو میں تو بالکل فقیر گنہگار انسان ہوں، کہاں مجھے ان سے ملا رہے، وہ تو بڑے بزرگ بڑے اللہ والے. یعنی حضرت ایسے کر رہے کہ نہیں بھائی میں کہاں وہاں پر. سبحان اللہ. میں کہ یہ اتنے بڑے آدمی ہیں ہمارے نزدیک اور یہ اپنے آپ کو ایسا سمجھ رہے ہیں، اور میں وہاں جاتا ہوں تو وہ ان کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں اور یہ ان کو اتنا بڑا سمجھ رہے ہیں. اور ہم نے ہر اللہ والے کو ایسے ہی دیکھا، وہ ہر ایک کو دوسرے کو اپنے سے بہتر، ہر ایک اپنے سے دوسرے والے کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے. میں سوچتا رہ جاتا ہوں کہ ہماری اوقات کچھ نہیں اور ہم اپنے آپ کو کتنا سمجھتے ہیں. اور اس کا پتہ ایسے ہی چلے گا. میں آپ کو کچھ کہہ دوں اور آپ کو برا نہ لگے اور آپ کہہ کہ وہاں کوئی حقیر ہوں برابر والا کہے، یہ کہے آپ کو آپس میں ہو بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے کسی بات پہ کہنا بھی ایسی کی تیری اوقات دیکھی تو نے میری، میں بتاتا ہوں تجھے میری اوقات کیا، پھر اس سے چڑھائی اور لڑائی جھگڑا اور غصہ پتہ چل جائے گا وہاں پر کہ کیا آپ کی اوقات. کوئی جو آپ سے نیچے ہو، جس کو آپ نیچے سمجھتے ہیں، عمر میں کم ہو، تعلیم میں کم ہو، دنیاوی طور پر کم ہو، آپ کا ماتحت ہو، اولاد ہو، بیوی ہو، ان میں سے کوئی آپ کو ذرا سنا دے، کوئی جملہ کہہ دے، کوئی بات کہ پھر آپ کے اندر تن بدن میں آگ لگے، آپ تل ملا جائیں، تو سمجھ جائیے کہ آپ کے اندر بہت ہی بڑا بہت بڑا انکساری تو دور کی بات کبر کی بیماری ہے. اپنی ذات پہ کوئی کچھ کہہ دے تو اس سے تکلیف نہیں ہوتی. دکھ ہوتا ہے، غم تو ہوتا ہے، ہر ایک کوئی ہوتا ہے، تو استاد کہے گا تب بھی ہوگا. دکھ ہونا فطری بات ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، لیکن فوراً یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ ہوں تو میں ایسا ہی ہوں تو میں ایسا ہی. تو علاج کرنے کے لیے کبھی کبھی ایسا کرنا پڑتا. ایک صاحب نے کہا کہ عجیب سی بات ہے، تو کہنے لگے کہ ارے مجھے گالم گلوچ کرتی ہے میری بیگم صاحبہ، بہت گالی دی. کیا کہ بہت گندی گالی. کیا کہتے بہت وہ اوپر نیچے کی سب سنا دیتی ہے. تو میں کہا بھائی کتا کہتی ہے؟ ہاں کتا تو بہت کہتی ہے. تو میں تو آپ کتے نہیں ہے کیا؟ میرے ساتھ تو آپ کتے ہی ہیں. تو بالکل ہی کہہ نہیں وہ تو منحوس کمینہ کتا اور کیا کہ الو کا پٹھا اور کیا کیا کہتی ہے. تو میں کہا سور. تو میں کہا تو آپ تو میرے حساب سے سور ہیں، تو کیا اس میں کیا آپ سور نہیں ہیں؟ واقعی بتایا کہ آپ اپنے آپ کو سور نہیں سمجھتے؟ تو میں تو سمجھتا ہوں آپ کو سور. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ تو میں کہا کہ نہیں تو آپ کب تک اپنے آپ کو کیا سمجھتے رہے؟ میرے حساب سے تو بالکل سور. تو بیگم بھی آپ کو سور کہہ دیے تو کون سی بڑی بات ہے. تو کافی دیر تو خاموشی ہو گئی. گزارے میں تو اور کیا کرتے اس میں. میں نے کہا ایک آدمی آپ کو یا کوئی عورت آپ کو آپ کی حقیقت بتا رہی ہو تو اس میں شرمندہ پریشان ہونے کی تو کوئی بات ہی نہیں، قبول کرنا چاہیے. تو وہ جو چاہے کہتی رہے. میں کہا بھائی وہ جو چاہے کہتی رہے، اسے اللہ سے سوال کیجیے کہ کیا کہہ رہی ہے. لیکن آپ کو یہ احساس کیوں ہے کہ آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تو کچھ اور کہنا چاہیے؟ اس سے ذرا ہلکے درجے کی گالی دینی چاہیے تھی. مطلب آپ کو سور نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ شیر کہہ دیتے ہیں. ہے نا عجیب بات ہے نا. تو میں نے کہا بات یہ ہے کہ اپنے ذہن سے یہ وسوسہ نکال دو بھائی کہ ہم کچھ ہیں. کیا ہے ہم؟ اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے، اس لیے نہیں کہنا چاہیے کہ کسی کو بھی ایسا کہنا بری بات ہے، وہ اس کا مسئلہ ہے. لیکن مجھے کہا ہے یہ مجھے برا لگا، میں اس کو وہی گالیاں دوں تو ٹھیک ہے، وہ مجھے کیوں دے دی؟ کیونکہ میرا ایک مقام ہے. یہ مقام کو زیادہ طے مت کرو. سلوک کے مقام تو طے کیے نہیں ہے، خود بخود جا کے بیٹھ گئے وہاں پر چند لمحوں میں پتہ نہیں کس جگہ پہنچے ہوئے. ایسا کوئی مقام نہیں.
اس کسی کو بد زبانی نہیں کرنی چاہیے، کسی کو کسی کے خلاف گالم گلوچ نہیں کرنی چاہیے، لیکن نفس امر میں حقیقت تو یہی ہے کہ میں یوں کتوں سے سور سے بدترین ہوں۔ وہ مخلوق تو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کی ہے وہ وہی کام کر رہی ہے، کہاں اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے، وہ تو وہی تسبیحات کر رہی ہے جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ ہر چیز وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ، کیا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، سب اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے، ہر مخلوق اس کے اندر وَإِن مِّن شَيْءٍ، یہ جو ہے اس میں سارا ہر مخلوق آ گئی، تو وہ تو اپنا کام پورا کر رہے ہیں، تو آپ کو وہ حقیر لگ رہا ہے کتا یا سور یا کوئی اور جانور، آپ تو اپنا کام پورا نہیں کر رہے، تو آپ اپنے آپ کو اس سے افضل کیسے سمجھ رہے ہیں؟ کس بنیاد پہ؟ کیا میرٹ ہے آپ کے پاس؟ کیا چیز ہے اللہ کے حضور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں اس سے بہتر ہوں؟ اللہ نے کہا ہے کہ میں اشرف المخلوق ہوں، ابھی تو اللہ نے کہا ہے اشرف المخلوق اس وقت کہا ہے جب اللہ کی پابندی کے ساتھ چلے، شریعت کی پابندی کے ساتھ چلے، ورنہ تو اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو چوپائے ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہے، ان کی مثال تو اس کی طرح زبان لگا کے کتا لٹکائے رہتا ہے، اللہ نے خود ہی مثالیں دی دی۔ جو شریعت کی پابندی نہیں کر رہا وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان اعلیٰ لوگوں میں شمار کرنا شروع کرے جن کو اللہ نے کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پیدا تو اللہ نے ہمیں اونچے مقام پہ کیا تھا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنایا اکرام کیا ہے آدم کا، لیکن بنی آدم ہونے کی اوقات تو دکھاؤ، اپنے احوال تو ایسے کر کے دکھاؤ، اپنی زندگی تو ایسی بنا کے دکھاؤ، رہو جانوروں سے بدتر انداز میں شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، اور مقام تمہیں چاہیے کہ تمہیں نعوذ باللہ انبیاء کی طرح ٹریٹ کیا جائے، پتہ نہیں کس خام خیالی کا شکار ہے انسان۔ تو اپنی اوقات نہ جاننے سے، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ نظر کرے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، من ای شیء خلقہ، من نطفۃ خلقہ فقدرہ، گندے پانی سے پیدا کیا ہے، اور اس کی اوقات کیا ہے، اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے، اوقات کیا ہے اس کی؟ اس لیے آدمی میں یہ احساس بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ میں کچھ نہیں، اسی لیے حضرت والا جو فرما رہے ہیں یہ اس کا مطلب ہے، یعنی یہ ساری تفصیلات کے ساتھ فرمایا کہ اگر اس سلسلے میں داخل ہو کر انکسار اور فنا کی شان نہ پیدا ہوئی جو اس طریق کی پہلی سیڑھی ہے تو وہ شخص بالکل محروم ہے، محروم ہے، کچھ حاصل نہیں ہونے والا اس کو۔ اگر یہ عاجزی، یہ فنا، یہ انکساری، یہ اگر حاصل نہیں ہوا تو کچھ حاصل، یہ پہلی منزل ہے۔ تو اپنے، اسی لیے ترقی کا پہلا زینہ یہ ہے کہ اپنے پاؤں کو نفس کے ٹیٹوے پہ رکھو، دبوچ دو اس کو، اگلا قدم جنت میں جائے گا سیدھا۔ جس نے یہ کام کر لیا اگلا ایک ہی اسٹیپ میں جنت میں جا سکتا ہے، لیکن کرنا یہی پڑے گا، دبوچ لو اس کو۔ تو شیخ کا کام یہی ہوتا ہے، اساتذہ کا کام، بزرگوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ جو اصلاح کرتے ہیں کہ انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتے رہے۔ اچھا، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ جیسے کوئی کچھ بول دے، اگر جیسے بندہ یہ کرے کہ جیسے اپنے آپ کو وہی سمجھتا ہے، جیسے جو بندہ کہہ رہا ہے آپ کو برا والا اپنے آپ کو ویسے سمجھتا ہے، لیکن کوئی مناسب ایکشن لے سکتا ہے بندہ، کیونکہ دنیا کا نظام تو چل رہا ہے نا، اب کوئی بندہ کچھ بول رہا ہے یا کر رہا ہے یا تو اس میں کیا؟ بالکل، اب یہ ہے کہ پریکٹیکلی کیا حقیقت اس میں بس اتنی ہے کہ اپنے دل میں ہمیں یہی سمجھنا ہے، مثلا یہ کہ کسی کا چھوٹا ہے، بچہ ہے، باہر والا ہے، ایسا کوئی حرکت کر رہا ہے، ایسا کچھ کہہ رہا ہے، تو کہ ہمیں خاموشی سے اس کو کہنے دیں؟ نہیں، یہ نہیں کہا جا رہا۔ دل میں میرے احساس یہ کہ میں اس قابل نہیں ہوں، جو اس نے کہا ہے میں وہی ہوں، حقیقت تو یہی ہے کہ میں اتنا ہی گندا ہوں، لیکن اب جو کہ سیناریو بدل رہا ہے اس سے میں ڈیل کر رہا ہوں۔ اگر وہ چھوٹا ہے اور مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں، اس نے بات زیادہ کر دی، پٹائی کی ضرورت ہے تو پٹائی کر دو، اولاد ہے، باہر والا ہے، کوئی بھی ڈانٹنا ہے تو ڈانٹ دو، سمجھانا ہے تو سمجھا دو، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، جس ملک کا جو قانون ہے۔ باہر والے کو پتہ ہے آپ ڈانٹیں گے، خالی زیادہ سے زیادہ اشارہ کر دیں گے، اسے کہیں گے بس خاموش، ڈونٹ ٹاک ٹو می، یا وہاں سے نکل جائیں گے۔ باہر والا کوئی ہے، بیوی ہے، نہیں سن رہی ہے اور بے ادبی کر رہی ہے تو ٹھیک ہے، اس کو بے ادبی کر رہے ہیں، اس بے ادبی پہ غصہ اپنی ذات کی حد تک نہ ہے، لیکن اس کے عمل کی وجہ سے کہ اس کو اس مقام کی تو حیثیت کرنی چاہیے تھی کہ میں اولاد کے سامنے سب کر رہی ہوں، وہاں سے نکل جائے، اس کو ٹیکل ڈیل کرے شریعت کے دائرے میں رہ کے، وہ منع نہیں ہے۔ بدلہ بھی کرنا چاہے تو بدلہ بھی کرے، لیکن اتنا ہی کرے جتنا اس نے کیا، اس سے بڑھ کر نہ کرے۔ تو ظاہر پہ تو غصے میں کرے گا، اور غصہ آیا کیوں ہے؟ سوال یہ اس لیے کہ انا پہ زد لگی ہے، اپنی جو
شان بنی ہوئی تھی وہ ٹوٹی ہے. غصہ تو آتا ہے اسی بیس پر. اس سے مقابلے میں کوئی آدمی بالکل گنواہ جاہل ہو, اس کو گنواہ جاہل کہو اس کو برا نہیں لگتا. ہم اپنے آپ کو ظاہر تو کرتے ہیں کہ ہم کہاں عوامی تو ہے, ہم اپنے آپ کو تو عالم نہیں سمجھتے, میں تو عام سا آدمی ہوں, لیکن میں کہہ دوں آپ کو جاہل تو آپ کو آگ لگ جائے. بے عجیب بات ہے. آپ عالم ہیں نہیں, جاہل ہے نہیں, جاہل بھی نہیں. دو ہی صورتیں ہوتی ہیں, تو آدمی جاہل ہوتا ہے یا عالم ہوتا ہے. کہتے ہیں میں جاہل ہوں یا نہیں ہوں, آپ جاہل کہیں نہیں مجھے, یہ گالی سمجھی جاتی ہے, یہ ہم نے طے کر لیا ہے. مجھے ہرٹ ہوگا اگر آپ نے مجھے سب کے سامنے جاہل کہہ دیا. اس کا مطلب ہے کہ میں تو انا ہی کو پال رہا ہوں سارا. اب ظاہری بات ہے میں اس کو دنیا کی ضرورت بنا کے کرتا رہوں, یہ تو خود پتہ چلے گا. تو وہ مطلوب نہیں ہے, وہ تو آپ زمانے کو سمجھتے ہیں, اپنے کام کو سمجھتے ہیں. اگر آپ آفس میں ہیں اور آپ کا کوئی سب آرڈینیٹ ہے, کوئی ماتحت ہے, وہ آپ سے ایسے ڈیل کرے گا, آپ کو ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ تو ایکشن لینا ہے, وہ لیجیے. ہم اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, شریعت اس کو نہیں روکتی, نہ اس سے کوئی روحانیت میں فرق پڑے گا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس سے وہ اصل ہے. تو آپ نے اس چیز کو آڑ بنا کے کہ اپنی اولاد ہے اس کو بدلہ دینا ہے, اس کو ٹریننگ میں اس کی تربیت کے لیے کر رہا ہوں, یا سسٹم کو جگہ میں رکھنے کے لیے کر رہا ہے وہ, لیکن اصل میں اندر آگ لگی ہے اپنی انا کے ٹوٹنے پر. مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل کیسے کیا, کیسے بولا, یہ میں بتاتا ہوں اس کو. یعنی وہ جو واقعہ بڑا مشہور سا اس میں ہے, تو اس کو سنا کے بات شاید اور زیادہ واضح ہو جائے. شاہ عبد القدوس گنگوہی والا, ابو سعید شاہ صاحب جب پہنچے تو ان سے سیکھنے کے لیے, تو پہلی دفعہ تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی میں تو 3 دن تو بہت اکرام کیا. اس کے بعد کہا کہ ہم تو اپنے دادا کی کھوئی ہوئی میراث واپس لینے آئے ہیں. ہوا یہ تھا کہ اپنے آپ کسی نے جو ہے کچھ ان کو ایسا کہہ دیا, کسی بڑھیا نے. وہ کہنے لگے کہ نا تو جانتی نہیں ہے مجھے, تو اسے کہنا ابھی کیا ہے, تو کون ہے؟ تو کہیں گے میں شاہ عبد القدوس کے خاندان کا ہوں. تو ابھی شرم آنی چاہیے, اتنے بڑے آدمی کا تو نام لے رہا ہے اور تجھے ادب نہیں ہے بوڑھوں کے کس طرح سے بڑوں سے بات کرنا چاہیے. اور اگر وہ تیرے اول تو لگتا نہیں تیرے بڑے ہوں گے وہ دادا وغیرہ, اور اگر واقعی تو ان کے خاندان کا, تو ڈوب مرنا چاہیے کہ اتنے بڑے آدمی کا نام لے کے تو حرکتیں کیسی کر رہا ہے. تو ان کو دل پہ چوٹ لگی گئی, میں نے واقعی کیا کیا, دادا کی میراث تو ہم کھو چکے گنگور میں, اب بچا ہی نہیں کچھ, اب خالی گدی نشینی ویسے ہی چل رہی نام کی. تو یہ ان کی کھوئی ہوئی میراث لینے واپس جب آئے. تاریخ مشائخ چشتوار اچھی بھی اس میں یہ واقعہ بھی موجود ہے آئندہ کے لیے, ابھی اس میں سے پڑھ لیجیے. تو اس میں جو ہے یہ پہنچے بلخ میں, اور وہاں پہ جناب ان کے جو بھی اس وقت بڑے تھے اس سلسلے کے, ان کے ساتھ سیکھتے رہے اور ان کے ساتھ رہے بہت عرصے تک. تو 3 دن کے لیے جب مہمان بن کے گئے تو ان کو مہمانوں کی طرح بڑا اکرام کیا گیا کہ ہمارے شیخ کے پوتے آئے ہیں تو لحاظ کریں. انہوں نے جب یہ بتایا کہ نہیں میں تو آیا ہوں اصلاح کرانے, تو کہا تھا پھر تو یہ شاہانہ لباس اتاریے اور ذرا استبل کی صفائی میں لگ جائیے, آپ کی ذمہ داری استبل کی صفائی ہے, یہی کیجیے. مختلف روایتیں ان کو اس طرح کے کچھ ہلکے پھلکے بالکل کام. خانقاہ میں آنے کی بھی اجازت نہیں, کھانا بھی یعنی وہیں کھائیے سب کچھ کافی عرصے تک. اور تھوڑے عرصے کے بعد پھر وہ جو کچرا اٹھانے والی عورت تھی, اس کو جب وہ سارا یہ صفائی کر دیتے تھے تو اس کو لوٹ کر کے یہ لے آتی تھی باہر پھینکنے کے لیے. تو وہ جو سارا کچرا اٹھا کے لے جانے والی کلیکٹر خاتون کو کہہ دیا اشارہ کر کے, وہ بھی تربیت یافتہ تھی, کہ آتے ہوئے تھوڑا سا ان کے اوپر گرا دینا. تو وہ اپنا کام کر کے بیٹھے ہوئے تھے, یہ گزرتے ہوئے تھوڑا سا ان پہ گزار دیا, ڈال دیا. تو یہ کر کے دیکھا, دیکھتی نہیں ہے, دیکھ کے نہیں جلتی, میرے بارے میں پتا تجھے, ایسے کچھ بولا. تو انہوں نے کچھ کہا نہیں, چل کے آگے, کیونکہ یہی بتایا. تو کہ اچھا ابھی بھی صاحب زادگی کا سور موجود ہے. مگر ذکر رحمۃ اللہ علیہ کے صاحب زادگی کا سور نہیں جاتا دل میں جو اپنا میں صاحب زادہ ہوں, بڑا ہوں, کچھ میری شان ہے, یہ نہیں نکلتی اندر سے بات. سب سے دیر میں یہی جاتا ہے. تو کہا کہ میں رکھا ہوں, اچھا بھی چلنے دو, رگڑے کھانے دو. پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ کہا بھیجو, اب دوبارہ تھوڑا سا اور زیادہ ڈال دینا, جتنا پہلے ڈالا تھا اس سے زیادہ کچرا کپڑے پہ ڈال دینا, گوبر ڈال دینا وہ بھی. تو کیونکہ اس دفعہ کچھ بولے نہیں, خالی یوں کر کے دیکھا. تو حضرت نے فرمایا کہ کچھ تو اصلاح ہوئی, اس کا مطلب ہے پہلے بول دیا تھا, بولنے پہ تو قابو پایا, کچھ دیکھا ہی خالی. اور کئی مہینے گزار دیے. اس کے بعد جا کے پورا انڈیل دینا ان پر. اب جو انڈیلا تو کہیں گے معاف کر دو, میں غلط جگہ بیٹھا ہوا تھا, آپ کا پاؤں پھسل گیا شاید, بڑی معذرت, الٹی ان سے معافی مانگنے کا.
کہ ہاں اب یہ تربیت ہو گئی، یہ اب دماغ سے خناس نکل گیا، اپنی کوئی اوقات نہیں، اب سمجھ رہا تربیت ہو گئی اگلے. پہلے ایسے ہوتا تھا، لوگ خانقاہوں میں جاتے تھے، ٹوائلٹ کی صفائی پہ کام لگایا، کوئی کام ہی نہیں ہے آپ کا، صرف یہ کام کرنا ہے. جب لوگ آئیں گے تو ان کے جوتے سیدھے کر کے رکھو، بس جیسے آئے جوتے صحیح کرو. ہاتھ دھلانے کا کام ہے، وہ اندر جا رہے ہیں، بیان سن رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، یہ باہر بیٹھے ہوئے، ان کا یہ کام ہے، ہاتھ دھلوانا خالی ہے. آدمی ان کی حالت دیکھ کے ترس آئے. ہم نے حکیم صاحب کے یہاں میر صاحب کی بہت اچھی شان بھی دیکھی، لیکن میر صاحب کی ڈانٹیں بھی بہت سنی. میر صاحب کو کبھی کبھی ایسی ڈانٹ پڑتی تھی کہ بعض اوقات ہم لوگ گھبرائے تھے کہ یار یہ کیا ہوا. حکیم صاحب تو حکیم صاحب اتنے بڑے آدمی اور عمر میں بھی سفید داڑھی، جو بھی جیسا بھی کہہ دیا جو نہیں کرتے، سر جھکا کے بیٹھے. تو انسان بس وہ جانتا ہو کہ میں کر کیوں رہا ہوں، اندر سے میں کیا سمجھتا ہوں، اندر حقیقت میری کیا ہے، پھر باقی یہ کہ وہ سیناریو کیا ہے، اس میں چلنا کیسے، وہ اپنا چلے، اس کے مطابق فیصلہ کرے، لیکن اپنے کو کچھ سمجھے نہیں. اپنی ذات میں وہ خود اپنے آپ کو مٹا چکا ہو، جیسے کہ وہ گدھا جو نمک کی کان میں اندر پھنس جائے اور بس اسی میں رل مل جائے. تو جب تک سانس لینا بند نہیں کرے گا گدھے کا گدھا ہی رہے گا. سانس لیتا رہے تو گدھا ہی رہے گا. سانس بھی بند کر دے، مر جائے، کھپ جائے اسی کے اندر، تو پھر دیکھو کچھ عرصے کے بعد مٹی بن جائے گا، وہی نمک بن جائے گا. چند سال گزریں گے، نمک بن جائے گا، پتہ نہیں چلے گا کہاں نمک شروع ہو رہا ہے، کہاں گدھا شروع ہو رہا ہے. گدھا نمک ہو گیا. زندہ رہے گا یعنی اپنی انا کو زندہ رکھے گا تو وہی رہے گا. اللہ سمجھ عطا فرمائے، اللہ سمجھ عطا فرمائے.